بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں منکر نکیر قبر میں کیسے آتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ ضرور دیکھیں گے، کیونکہ قبر کے اندر کی بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں، اور آپ نے اگر یہ بیان نہیں سنی تو سمجھے کچھ بھی نہیں سنا۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ منکر نکیر کیسے ہیں اور کب آتے ہیں اور کیا سوال کرتے ہیں۔ اس وقت منکر نکیر دو فرشتے ضمیر چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے، ان کا بدن کالا اور آنکھیں نیلی اور کالی بہت بڑی بڑی، جن سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہے۔ ان کے ڈرانے بال، سر سے پاؤں تک ان کے دانت بہت بڑے بڑے ہیں، جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں، اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑی آواز سے یہ 3 سوال کرتے ہیں۔ نمبر 1، من ربک، یعنی تیرا رب کون ہے۔ نمبر 2، ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ پھر نمبر جو 3 ہے، ما کنت تقول فی ہذہ الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا یہ جواب دے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے سوال کا جواب دے گا، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب یہ دے گا، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہوا اور سلام۔ اب اس آسمان سے یہ آواز آتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر چوڑی چمکیلی کر دی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے، سو جیسے دلہا سوتا ہے۔ یہ نیک پرہیزگار مسلمانوں کے لیے ہوگا، گناہ گاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب بھی ہوگا۔ ایک زمانے تک پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب، دعا مغفرت سے، یا محض اللہ کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھ جائے گا، اور پھر چین ہی چین ہوگا۔ اور اگر مردہ کافر ہو تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا، ہا ہا لا ادری، یعنی افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا، یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دیا جائے، آگ کا کپڑا پہناؤ اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی، اور عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے، جو بڑے بڑے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے اور سانپ اور بچھو کاٹتے رہیں گے، اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ قبر میں کس سے سوال نہیں ہوتا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سے نہ قبر میں سوال ہوگا، قبر نہ اسے دبائیں گے، اور سوال تو بعض امتیوں سے بھی نہ ہوگا، جیسے جمعہ اور رمضان کے مبارک مہینے میں دنیا سے کوچ کرنے والے۔ میرے دوستو، میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ابھی سنا کہ قبر میں جانے کے بعد انسان کا کیا حال ہوگا۔ آپ ابھی سے اپنے آخرت کو سنوار لیں، کیونکہ انسان آج دنیا میں آ کر ایسے غفلت میں جا چکا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا وقت کس طرح چلا جا رہا ہے، اور ہم اس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ موت جو ایمان پر ہو، مگر انسان ایمان کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ زندگی نہیں بسر کرتا۔ تو آپ سوچیں وہ کیسے خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ جو انسان زندگی بھر شراب پیے اور وہ مرتے وقت دودھ مانگ سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اسے شراب کی لت لگ چکی ہے۔ تو جو انسان زندگی میں پوری زندگی اللہ کی نافرمانی، اللہ کو بات ٹالتا رہا، تو کیا مرتے وقت اللہ کا نام اس کی زبان پہ آئے گا؟ نہیں آ سکتا ہے۔ میرے دوستو، آپ لوگ خود غور سے سوچیں اور سمجھیں کہ ہم دنیا میں صرف آئے ہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے،
اور پھر دنیا کے ہر چیز، رزق کمانا یا کوئی اچھا کام کرنا یا کسی کی مدد کرنا، ہر چیز عبادت ہی میں شامل ہے، بشرط کہ اسے طریقے سے کیا جائے۔ ہم معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہمارے پاس قرآن ایسی مقدس کتاب ہے جسے ہم سمجھتے تک نہیں، اسے سمجھنا اور پڑھنا بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگ مجھے دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ میں بھی آپ کو لیے دعائے حق کروں گا، اور قبر کی تیاری ضرور کریں۔